بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات پارٹ 1، اس کا 5واں پیپر عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج 37واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جب آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس کے بعد جو مسیحیت ہے اور مسیحیت کی تبلیغ کرنے والے جو ہیں وہ کس علاقے کی طرف منتقل ہوئے اور مسیحیت کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہوا اور انہوں نے اس کے اندر بت پرستی کا رواج کن سے حاصل کیا اور کس علاقے کی طرف وہ چلے گئے، تو اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ وانتقل دعاۃ المسیحیتی، اور منتقل ہوئے مسیحیت کی دعوت دینے والے، دعات جمع کا صیغہ ہے، انتقل ینتقل، منتقل ہونا، یعنی مسیحیت کی دعوت دینے والے داعی جو تھے وہ خود منتقل ہوئے الی عربا، یورپ کی طرف، بدافعین من عندہم، یعنی وہ خود بخود یورپ کی طرف داخل ہوئے، اور خود بخود کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا کہ تبلیغ کے لیے یورپ چلے جاؤ یا کسی علاقے میں چلے جاؤ، اور یہ بذات خود اس علاقے میں گئے۔ وقد شاعت فیہا الوثنیۃ السافرۃ من زمان، شاعت پھیلنا، شاعی کو مطلب ہوتا ہے پھیلنا، شاعت مؤنث کا صیغہ ہے، فیہا ان میں، الوثنیۃ بت پرستی، اور یعنی ان سے مراد عیسائیت کے اندر، السافرۃ من زمان، عرصہ دراز سے ان کے اندر بت پرستی رواج پا گئی، یعنی جب وہ یورپ کی طرف گئے۔ اور وغاصت فیہا الی الاذقان، اور یہ اپنی ٹھوڑیوں تک ڈوب گئے اس بت پرستی کے اندر۔ تو گویا جو وحدانیت کا ایک پیغام تھا اس کو بھول کر یہ بت پرستی کی طرف چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ بت پرستی کی طرف کیوں گئے؟ فکان الیونان وثنیین، یہ جو یونانی تھے وہ بت پرست تھے، تو ظاہر ہے جس علاقے میں جائیں گے اس کے اثرات تو ضرور مرتب ہوں گے۔ تو یورپ میں گئے اور یورپ کے اندر خاص طور پہ جو یونانی تھے وہ بت پرست تھے اور انہوں نے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ وقد تصوروا صفات اللہ فی شکل آلہۃ شتیٰ، انہوں نے اللہ کی صفات کی شکل میں مختلف خدا بنا رکھے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں، بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان صفات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے مختلف بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کو نحت لہا تماثیل، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، ان کی شکلیں بنائی ہوئی تھیں، اور وبنوا لہا معابد وحیاکلا، اور انہوں نے ان کے لیے معبد عبادت گاہ کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں یہودی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت بڑے بڑے ہیکل، بہت بڑے بڑے عبادت خانے ان کے لیے بنا رکھے تھے، انہوں نے بنائے تھے۔ اور اب انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے ریلیٹڈ جو بت بنائے ہوئے تھے تو ان کے لیے کہتے ہیں فللرزق الہ، کبھی کہتے ہیں یہ رزق کا الہ ہے، یعنی یہ خدا جو ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اور وللرحمت الہ، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ رحمت کا خدا ہے، وللقہر الہ، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ غیظ و غضب اور قہر کا الہ ہے۔ تو گویا اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، وہ رازق ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سخت ہے، وہ غضب والا بھی ہے، وہ غصے والا بھی ہے، وہ پکڑ والا بھی ہے، وہ بارش دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد صفات جو ہیں، ان صفات میں سے انہوں نے اپنے بتوں کو نام دیے ہوئے تھے کہ یہ بت جو ہے وہ رزق والا ہے، یہ رحمت والا ہے، اور یہ قہر والا ہے۔ وکانت رومیت اریکتن فی الوثنیتی، اور اریکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈوبے ہوئے ہونا، کہ وہ غرق تھے، رومی جو تھے وہ غرق تھے فی الوثنیتی، بت پرستی میں، والتمسک بالخرافات، اور بہت سارے خرافات کے اندر ڈوبے ہوئے تھے،
یعنی رومی جو تھے بت پرستی میں اور بہت ساری خرافات کے اندر انتہائی درجے کے غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، نہ ان کے اندر تہذیب تھی، نہ وہ خدائے وحدانیت کا تصور تھا ان کے ہاں، بت پرستی عام تھی، اور بت پرستی میں بھی بہت ساری خرافات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ وقد امتزجت الوثنیت بلحمہا ودمہا، امتزاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی نس میں شامل ہونا اور اس کے مزاج میں شامل ہونا۔ الوثنیہ، ان کے مزاج میں بت پرستی شامل تھی، بلحمہا ودمہا، ان کے خون میں اور ان کے گوشت میں، یعنی ان کے گوشت اور خون میں بت پرستی رچ بس گئی تھی۔ گویا کہ ایسے ہی تھا کہ جیسے خون اور گوشت کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، اسی طریقے سے بت پرستی کے لیے کو بھی انہوں نے اس طریقے سے ان کے مزاج میں رچ بس گئی تھی۔ وجرت منہا مجرى الروح والدم، اور بت پرستی سے تعلق ان کا ایسے تھا، جرا یجری کا مطلب جاری ہونا، مجرى الروح والدم کہتے ہیں جسم اور خون کا جیسے تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے بت پرستی کا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ تو ایسے لوگوں کے اندر جب وہ عیسائیت گئی تو ظاہر لازمی بات ہے کہ ان میں بھی بت پرستی، پھر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت، اور ان کے اندر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدائی درجہ دینا، اور اس طرح کی باقی خرافات جو ہیں یہ بھی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے مسیحیت میں آ گئیں، اور اس کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یورپ میں منتقل ہوئے، وہاں سے انہوں نے بت پرستی کو دیکھا، اور اس وجہ سے ان کے اندر خرافات جو ہے اور سارا کچھ بگاڑ عیسائیت میں پیدا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک لیکچر اور ہوگا، اور یہ آپ کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو جتنے بھی پیراگراف ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کوئی اور ٹاپک شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔